الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. اللہ رب العزت نے قرآن مجید ایک معیار بنا کر نازل فرمایا ہے. ہم تو عام طور پہ یہی تصور رکھتے ہیں نا، سادہ سا مسلمان قرآن مجید کے بارے میں بڑا تقدس، روحانیت اور یقیناً عقیدت اور محبت، پر اس سب کے ساتھ ذہن میں ایک بڑا مبہم، بہت موہوم سا تصور ہوتا ہے ہمارا قرآن مجید کے بارے میں. اور یہ غلطی ہم مسلمانوں میں غالب اکثریت امت مسلمہ کی قرآن مجید کے بارے میں اس سوء فہمی کا شکار ہے. بات ذرا مشکل ہے، بوجھل بھی لگتی ہے، پر تلخ حقیقت ہے یہ کہ ہم قرآن مجید کو بہت کم پریکٹیکل اور بہت زیادہ اسپرچول، اور جب انسان کسی چیز کو، مسلمان، انسان نہیں مسلمان یا عام انسان بھی، جب وہ کسی چیز کو زیادہ روحانی سمجھتا ہے، عملی اور انسان سے متعلق کم تر، اور روحانیت اور آسمان سے متعلق زیادہ تر، تو وہ اس کا احترام، محبت، عقیدت، ہیبت پر ترک عمل، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. ان پچھلے بہت سارے زمانوں میں 200-300 سال، جن زمانوں میں یہ مسلمان افرنگیوں کا، کافروں کا ذہنی اور عملی غلام رہا، تو
مسلمان کے تصورات، معتقدات بہت حد تک بگاڑ دیے گئے۔ اچھا، اسلام ایسا حساس دین ہے کہ یہ معمولی سے بگاڑ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اتنا حساس، چونکہ یہ حق ہے اور حق کا مزاج انتہائی غیرت والا اور انتہائی حساسیت والا ہوتا ہے، اور باطل کا مزاج ڈھیٹ پن، بے غیرتی اور برداشت کنندگی۔ یہ یاد رکھیے ہمیشہ، باطل کا مزاج برداشت کنندہ اور بے حمیت، سروائیول پسند کہ بھئی ٹھیک ہے تم بھی چلو وہ بھی چلے، تو بھی جانتا ہے تو کتنا چور ہے، اس کو بھی پتا ہے وہ کتنا چور ہے، تو سارے جھوٹے مل کے کو سروائیو کرو، کو ایگزسٹ کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم ہم تربیت کرتے ہیں، تقریر نہیں کرتے۔ قرآن تربیت کرتا ہے، انسان کی، اور تربیت میں سب سے بڑی تربیت ذہن سازی کرتا ہے۔ سوچ، انالیسز، نتیجہ اخذ کرنا، حق تک پہنچنا، قرآن یہ تربیت کرتا ہے۔ اچھا، قرآن کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں دنیا میں آپ دیکھیے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں نہیں، لیو لیٹ لیو، رہو رہنے دو۔ خود بھی جیو اور جینے دو، بندر بانٹ کر لو۔ آپ اس کو اصول سمجھ لیں۔ میری مجھ عاجز کی اس درخواست کو ایک اصول کا درجہ دے کر، ماں سوائے اسلام کے، اور اسلام بھی قرآن والا اسلام، مسلمانوں والا اسلام نہیں۔ یاد رکھیے، اسلام اب دو ہیں، ایک اللہ کا اسلام، ایک 1400 سال پر پھیلے ہوئے مسلمانوں کا اسلام۔ مسلمانوں کا اسلام ان کی عادت ہے عبادت کی بجائے، اور اللہ کا اسلام تیری عبادت ہے عادت سے بڑھ کر۔ آپ سوچئے اس بات پر، اللہ کا اسلام میں مانوں، میرا بھائی مانے، یہ ہماری عبادت ہے، اور مسلمانوں کا اسلام ہماری عادت ہے۔ وہ مصری ہو، وہ شامی ہو، وہ اسلام آبادی ہو، آج ہندوستانی کسی اور خطے کے مسلمان ہو، جو مسلمانوں کا من حیث القوم اسلام ہے، وہ مسلمانوں کی عادت ہے، اور جو آسمان کا اسلام ہے وہ تیری عبادت ہے۔
سو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا. قرآن مربی اور اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ کس کو کہتے ہیں؟ جب پروڈکشن آنے لگے ایک ہی قسم کی چیزیں بہت ساری کمپنیاں یا انڈسٹریز یا فیکٹریز فاؤنڈریز بنانے لگے تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی ایک معیار مقرر کرو تاکہ اس معیار پر چیز کو پرکھا جانچا ناپا جائے. آپ نے دیکھا دنیا میں یہ کمبخت جو صنعتوں سے اور انڈسٹریل پروڈکشن سے متعلق ہیں وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ لاؤ. پھر وہ ملکوں کی گریڈنگ کرتے ہیں. یہ ملک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور یہ مشرق بعید کے ملک یا سینٹرل ایشیا کے ملک یا بیچارہ پاکستان وہ کہتے ہیں یہ بلو اسٹینڈرڈ ہے. ہم یہ باتیں اس شہر میں اس لیے لے بیٹھتے ہیں کہ ان شہروں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں انہی معیار پر چیزوں کو ناپنے تولنے کی. جیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن بین الاقوامی معیار پر تولنے کی تنظیم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کو اسٹینڈرڈ بنایا ہے اسلام کا اور انسان کا. انسان تیری سوچ معیاری کب ہوگی؟ قرآن پر رکھ. اگر قرآن تیری سوچ کو اوکے کرے گا تو سمجھ کے تیرا دماغ ٹکانے ہے. اور اگر تیری سوچ اور قرآن میں کنٹراڈکٹ ہے تو پھر اس سے بڑے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ تو ڈبل پی ایچ ڈی پاگل ہے. بھلے لفظ بعض دفعے بھائیوں کو اچھے نہ لگے پر عموماً کڑوی چیز ہی خون کو بہتر رکھتی ہے. آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہم حسبا کیا گمان کرتے ہیں ایسا سوچتے ہیں الذین اجترحوا السیئات وہ لوگ جو برائیوں میں عمل ان کا کنڈکٹ بیہیویئر سیئات منکرات معاصی. اللہ تعالیٰ نے لفظ سیئہ اور حسنہ اتنا تو آپ سارے جانتے ہیں نا کہ قرآن مجید کی لغت میں سیئہ اور حسنہ. حسنہ اسلام اللہ کی بات سارے نبیوں کی اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کنڈکٹ سنت طریقہ فتویٰ حسنہ اور اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں انسانوں کا کیا دھرا بمقابلہ محمد رسول اللہ وہ سیئہ. فرمایا ام حسبا کیا یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں الذین وہ لوگ. یہ بڑے سادہ سادہ لفظ ہیں. ہمارے بھائی جو قرآن
تھوڑا سا مطالعے میں پیار کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں. اللہ کی قسم میں نے دیکھا، طالب علم ہوں، تجربے کی بات کرتا ہوں، قرآن جس میں انسانی عقل انسانی کے ساتھ اتنا خلط ملط اندر گھس جاتا ہے، دل تک اثر کرتا ہے بہت جلد. جس نے صرف، نحو، گرامر نہیں بھی پڑھی ہوتی، صرف قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی قسم وہ بھی 70% سے زیادہ معنی سمجھنے لگتا ہے. فرمایا الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جو مرتکب ہوتے ہیں برائیوں کے، ام حسبا، کیا وہ یہ حساب لگائے بیٹھے ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء، کہ ہم رب العالمین ہم کر دیں گے سیئات کرنے والوں کو صالحات کرنے والوں کے برابر. محیاہم و مماتہم، ان کی زندگیاں اور ان کے انجام اور موت اور خاتمہ اور ما بعد الموت، ساء ما یحکمون، اللہ کہتا بہت برا ہے جو تم فیصلہ کرتے. یہ قرآن ہے، ساء برا ہے، غلط ہے، ما یحکمون جو حضرت انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اجترحوا السیئات عملوا الصالحات سواء. یہ جو اللہ والے، دعوت و اسلام جہاد والے، عقیدہ توحید کی غیرت، اللہ سے محبت، دین کا غلبہ، دنیا میں مارکا، کفر سے مقابلہ، یہ جتنی باتیں میں نے کی، آج یہ دہشت گردی ہے نا. آپ سوچئے، چلیے چھوڑیے ہمیں اور ہمارے دور کو، ہمیں میڈیا کہہ دے دہشت گرد ہیں، آپ کہہ دیں یار تم بھی کچھ سخت بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اچھا ذرا آؤ سوچو کیا وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام تک، موسیٰ اور عیسیٰ تک، اور خاتمۃ الانبیاء محمد، یہ سارے کے سارے انکاری اور باغی کیوں ہے طاغوت کی؟ جیسا ہم نے ابھی عرض کیا، کبھی کسی نبی نے اپنی سوسائٹی میں کوئی کمپرومائزنگ بات رکھی جو ہم کر لیں؟ آئیے آپ اس پہ غور کیجئے ذرا. آخر ایسی کیا بات ہے کہ جو بھی توحید کی ذمہ داری لے کے کھڑا ہوتا، وہ بادشاہوں، حکومتوں، رعایا، سرداروں، سوسائٹی، پنڈتوں، پروہتوں، مندروں، گرجوں کے مقابل کھڑا ہے، نہ کوآپریٹو ہے، نہ کو ایگزسٹنٹ ہے، نہ کو سروائیو ہے. اور ہم پاکستانی بھی کہتے نہیں مولوی صاحب بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کرو اور کافر کے خلاف زبان نہ کھولو. یعنی ہم اس وقت کیسے مسلمان ہیں کہ مصر، شام، عراق، یمن، نجد، حجاز، پاکستان، ترکی، سارے مسلمان سارے نبیوں کے برعکس کافر بے ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں. چھوڑیے چند ہزار مسجدوں والے جو خاص
پکے ٹھکے لوگ ہوں بیچارے کتنا کچھ کر سکے، ان کو ہٹ کے میری مراد ماسس، میجورٹی 18 کروڑ میں سے 17 کروڑ لگا لو، 17 کروڑ پاکستانیوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ 19 کروڑ ترکیوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اور ایک نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ابراہیم، او حنفیو حنبلیو، اللہ کی قسم اہل حدیثو وہابیو، عقیدہ نبیوں سے لینا، عقیدہ نبیوں سے، پارلیمنٹوں، سینٹوں، اسمبلیوں سے عقیدہ نہیں، میڈیا، یونیورسٹیوں سے عقیدہ نہیں، وائس چانسلروں، پروفیسروں سے عقیدہ نہ لینا۔ یہ دنیا عقیدے پر قائم ہے، اللہ کی قسم قیامت کا فیصلہ عقیدے پر، بڑا مارکا عقیدے پر، کفر و اسلام کا حتمی اعلان عقیدے پر، اور عقیدہ لے نبیوں سے، مولویوں سے بھی نہیں۔ اور نبی کیا عقیدہ دیتا ہے؟ انہم عدو لی، انہم عدو لی الا رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا عقیدہ دیا؟ سارے نمرود کی پارلیمنٹ، نمرود کے سیاسی نظام، نمرود کے ٹھیکیدار عوام، سب میرے دشمن، نہ کوئی ولایت، نہ قرابت، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ، نہ تعاون، نہ باہمی ترقی۔ اور محمد الرسول اللہ قرآن میں کیا عقیدہ؟ ہم العدو، وہ دشمن ہے، فاحذرہم، دشمن سے الرٹ۔ اور ہمارا سیاسی عقیدہ کیا ہے؟ کہ جی نہیں مولوی صاحب، مذہب تو مسجد کے اندر، اور باقی دنیا سسٹم، اور سسٹم سارا یہودیوں، کافروں، صلیبیوں، عیسائیوں کا، یہ نیٹو کے 42 چوڑے ملکوں کا، 3 خداؤں کو ماننے والے عیسائیوں کا، اور تہذیب اور تمدن پلید ہندو کی، اور معیشت، اکانومی، اقتصاد سارا یہود شیطان کا۔ اور دیکھ لو کیسے پھنسے ہوئے ہو، اللہ کی قسم میرے بھائیوں مسلمانوں، دیکھ لو کیسے پھنسے ہوئے ہو۔ تاریخیں چلتی ہیں، دم توڑ دیتی ہیں، ریلا لہر آتی ہے، لہر کوئی تبدیلی لا نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ ایک سیاسی بانچ پن، مسلمانوں کے ملک اللہ کی قسم کلمے اور عقیدے کے باوجود سیاسی بانچ، پارلیمنٹوں کے پجاری، نظاموں کے مشرک۔ دیکھ لو تاریخیں چل کے کیسے دم توڑتی، سارا ملک کھڑا ہوتا ہے سڑکوں پر، رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، سارے ڈھانچے گر رہے ہوتے ہیں، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ سر پٹول کر رہی ہوتی ہے، کوئی ستون ریاست کا قائم نہیں، کھڑا نہیں، بحال نہیں، پر ملعون
دیوی جمہوریت کی ایسی پلید پوری کی پوری قوم اس پلید دیوی کے سامنے سجدہ ریز. بول سکتا ہے کوئی جمہوریت پر کہ لعنت ہے؟ نظام غلط ہے، موجد کافر ہے، یہ لات و منات کی بدلی شکل ہے؟ دیکھ لیں آپ کے سامنے اللہ صاف قرآن میں کہتا ہے حل یستوی الاعمی والبصیر. اور پاکستانیوں، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ سورت فاتر ہے، بولنے والا رب ہے. حل یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. کہتے جی مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا عوام کا فیصلہ. اللہ کہتا او عقل کے اندھے حل یستوی الاعمی والبصیر. توحید کا اندھا، عقیدے کا جاہل، قرآن کا ان پڑھ، سنت سے خالی، سیرت سے عاری، مذہب و ملت سے غداری، حل یستوی، کیا یہ اور جو اللہ کو ماننے والا بندہ مسلم، عابد، مجاہد، داعی، حل یستوی، کیا برابر ہے؟ دیکھ لو، قرآن کو اٹھاؤ، اللہ کی قسم قرآن بولتا ہے. اور اگر تو قرآن کا بن جائے تو قرآن تجھے بلاتا ہے. اللہ کہتا کیا برابر ہے الاعمی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بصیر جو دیکھنے والا ہے، ولا الظلمات ولا النور، او اندھیرے مغرب کے، نور غار حرا کا. حل یستوی، کیا نور توحید کا، دعوت محمد مصطفیٰ کی، دعوت غار حرا کی، دعوت وحدہ لا الہ کی، اور اندھیرا صلیب کا، گرجے کا، مندر کا، پنڈت کا، گردوارے کا، حل یستوی، کیا برابر ہے؟ قرآن عقل کھولتا ہے. اللہ کی قسم بند دریچے، بند کھڑکیاں دماغوں کی، جن کو کالجوں، یونیورسٹیوں، غلامیوں، سیاسی اور اقتصادی غلامیوں نے روشن دماغوں کے جو دریچے بند کر دیے تھے، قرآن کھولتا ہے. انسان، تیرے اندر عقل ہے، عقل میں توازن ہے، عقل میں ترازو ہے، صلاحیات دی ہے، انالیسس کرتا ہے، جانچ پرکھ رکھتا ہے. تو سوچ، ان پڑھ جاہل، نہ اللہ کا، نہ بندوں کا، نہ اپنے آپ کا، پکا شیطان کا، اور اس کے مقابل وہ جو رب رحمان کا. حل یستوی، یہ برابر ہے؟ او بھائی، تیرے عوام کی کیا بنیاد ہے کہ جی ایڈلٹ فرنچائز، بالغ رائے دہندگی، ہر وہ جو بدقسمتی سے 18 سال کا ہو گیا ہے وہ ووٹ دے گا، یہ برابری. اچھا، پھر کئی اور آگے بڑھ کے جہالت میں مقابلے جیتنے والے، ٹرافیاں جیتنے والے جہالت کی، کہتے ہیں جی اسلام میں مساوات ہے. اللہ کے بندے، کیوں اسلام پر ظلم کرتا ہے؟ اسلام میں کب مساوات ہے؟ مساوات تو بے عقلی ہے. انسانوں میں مساوات تو بے عقلی ہے.
انسان کوالٹیز پر ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی کم عقل مند ہے، انسان کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے۔ محمد الرسول اللہ نے صاف فرمایا فضل العالم علی العابد، اللہ کی قسم اسلام آسمان کا وہ دین جو عالم اور عابد میں فرق کرے۔ تو کہتا سب کو برابر، یہ نبی کریم کی حدیث پڑھو، فضل العالم علی العابد۔ عبادت والے کا تقوی ہوگا، عبادت والے کا زہد ہوگا، عالم کی عقل ہوگی، عالم کی ججمنٹ ہوگی، اس کی ڈیسیژن ہوگی، قوت فیصلہ ہوگا، اس کا تجزیہ ہوگا، پڑھنے والے کی کمزوری ہوگی، لڑنے والے کی دلیری ہوگی، یہ دب کے رہ جائے گا، وہ غالب آ کے چڑھ جائے گا۔ تجھے کس احمق نے کہا مساوات؟ ہاں ایک جگہ مساوات ہے جو تم نہیں مانتے، اللہ کی قسم ایک جگہ مساوات ہے۔ کہاں مساوات ہے؟ جرم کرنے کے بعد سزا میں مساوات ہے۔ ماڑا ماٹھا جرم کر دے تو ٹانگ دو، صدر جرم کر دے تو کہو امیونٹی، استثناء۔ مساوات یہاں ہے اسلام میں۔ گناہ کیا نہیں تو پھنسا نہیں، جب پھنس گیا تو بڑے کا بھی ہاتھ کاٹو، چھوٹے کا بھی ہاتھ کاٹو، سردار کو بھی رجم کرو، پلے دار کو بھی رجم کرو۔ یہ مانتے نہیں۔ جہاں نہیں مساوات وہاں دیتے ہیں۔ مساوات کہاں نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا افنجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ افنجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا کر دیں ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو، دعوت دین دینے والوں کو، اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کو، قوموں کی خدمت کرنے والوں کو، مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کو، افا نجعلو، کیا ہم کر دیں کل مفسدین فی الارض، این آر او کے چوروں کی مانند، ام نجعل المتقین کل فجار، ہم تقوی والوں کو فاجروں کے ساتھ ترازو میں تول دیں۔ او میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے گریز اور فرار چھوڑ دو۔ اسلام آبادیوں، گریز اور فرار چھوڑ دو۔ میں آپ کو صاف بتلاؤں، ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ کی قسم ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے جماعتیں کرتے ہیں، پر ہم گریز اور فرار کے عادی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تو اتنا کی کریں گے، باقی جبرائیل کو، عزرائیل کو، اسرافیل، میکائیل کو بھیج۔ ہم آگے بڑھ کے ذمہ داری نہیں اٹھاتے، امانت نہیں اٹھاتے۔ یہ جماعتیں اس ملک کی، یہ مسجدیں اس ملک کی، اللہ کی قسم ان مسجدوں کے میناروں پر، اذانوں پر، نمازیوں پر جو امانت ہے، قسم باللہ ہم وہ امانت پوری نہیں اٹھاتے۔ وہ امانت کیا ہے؟ لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے لیے کھڑا ہو جا، اللہ کے ساتھ جڑ جا، دنیا میں اللہ کو لے کے اٹھ، چوکوں میں چوراہوں میں کہ میں اللہ کا بندہ،
اللہ میرا رب، مالک، حاکم، نظام اس کا، قانون اس کا، کتاب اس کی، تعلیم اس کی، تہذیب اس کی، تمدن اس کا، آدمی اس کا، عورت اس کی، سب کچھ ملک پر رنگ اس کا۔ میں آپ کو صاف کہتا ہوں، کہنے کی بجائے میں وارن کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہم چوری کر رہے ہیں، ہم جان چھڑا رہے ہیں اس ذمہ داری سے جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے لاگو ہے۔ اسلام کے لیے اٹھ جانا، اسلام سے جڑ جانا، نظاموں سے الگ ہو جانا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے ڈیپینڈنٹس کو، اپنے اداروں کو، کار پردازوں کو باقاعدہ پکڑ پکڑ کے اعلان کر دینا، میں، میرا بیٹا، میرا بازو، میری بیوی، میرا گھر، میری ذات، میری دکان، میرا دیوان، میں کافر بے ایمان کے ساتھ نہیں ہوں۔ آج وقت ہے یہ، وہ ہار چکے ہیں، ان کی لاش سڑ رہی ہے، اور امت مسلمہ کے 56 ملک کافروں کی سڑی لاش کو دانتوں سے کاٹ کے کھا رہے ہیں، اپنے ملکوں میں اس گند کو پال رہے ہیں۔ نظاموں کی لاش، نصابوں کتابوں کی لاش، مغرب کی تقلید، مغرب کی غلامی کی گندی لاش۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ پچ سجا دی ہے، مارکے ہوئے ہیں، مقابلے ہوئے ہیں، کافر ہار گیا ہے، اس کے نظام، اس کی تھیوریز، اس کے نظریے سب پٹ گئے ہیں، ایک بڑا راؤنڈ طے ہو گیا ہے۔ اس بڑے راؤنڈ کا اگلا راؤنڈ ہم سارے مسلمان، پاکستان بھر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان، ترکی، مصر و شام کے مسلمان، ہمارے لیے آج مرحلہ ہے کہ طاقتور دعوت جو میدانوں میں پکار رہی ہے، یا قومنا اجیبو داعی اللہ، سورۃ احقاف پڑھو، اللہ کی قسم، اے امت مسلمہ، داعی اللہ کو لبیک کہو، اللہ کے داعی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سلیبیں ہار گئی ہیں، تہذیبیں پٹ گئی ہیں، عسکریت مر گئی ہے، کافر ملعون کی ساری کھوکھلی جعلی بڑائی جہاد نے اکھاڑ پھینکی۔ آج ہم جو بیک بینچرز ہیں، ہمارا ذمہ ہے یہ کہ ہم کافروں کے ساتھ کھلم کھلا اعلان براءت کریں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں، میری جماعت، میرے بھائی، میرا ملک، دینی جماعتیں، حنفی، حنبلی، وہابی، شافعی، کل اہل حدیث، ہم جتنے مسلمان محمدیون، ہم کافروں، تمہاری دوستی، تعلق، تعاون، اشتراک، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں تم کو تلواروں کی بات نہیں کہہ رہا، میں زبانوں کی بات کہہ رہا ہوں، میں دعوت کی بات کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک جگہ ہنڈا ہوتا ہے نا، پیچھے سارے اس کے سپورٹر ہوتے ہیں، ان سپورٹرز میں کوئی بلیک میلڈ ہوتے ہیں، کوئی پریشرائزڈ ہوتے ہیں، کوئی فطری گندے ہوتے ہیں، ہمیشہ یہی چلتا ہے۔ جو دنیا میں بڑے جگے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کے پالتو ہوتے ہیں، کچھ بیچارے ڈر کے مارے ہوتے ہیں، کچھ اپنی حافظیت پسندی کی وجہ سے، اور کچھ فطری گندے
جب کوئی دلیر شریف اس جگہ کو چوک میں ڈھا کے گراتا ہے اور پیٹتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے بت جس سے تم ڈرتے ہو، یہ میں نے توڑ کے پھینکا ہے، وہ موقع ہوتا ہے کہ پیچھے جس میں اچھائی ہے وہ کہے کہ میں آج کے بعد کسی جگہ کا، ظالم کا، بدماش کا، کولونائزر کا، مستعمر کا لوگوں کی گردنوں کو، نظاموں کو، نصابوں کو، ان کے خزینوں دفینوں کو جو قبضے کرنے والا ہو، میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں صاف کہتا ہوں 18 کروڑ پاکستانیوں کے اس نمائندہ شہر کو اللہ کی قسم مغرب اور اس کے نظاموں سے اعلان براءت کا وقت ہے، علیحدگی اختیار کرنے کا وقت ہے۔ پوجنے کا نہیں۔ سانپ کی لکیر پر چلنے کا وقت نہیں۔ تم اگر سونٹا لے کے سانپ کے سر پر نہیں مارنے جوگے تھے، مار دیا دوسروں نے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے اداروں میں کھڑے ہو کے کہیں، اپنے چوکوں میں کھڑے ہو کے کہیں، ہم کافروں کے نظام، تہذیب، تمدن، صحافت، سیاست، ثقافت، ہر چیز سے برا، علیحدہ، بیزار، الگ۔ اللہ کی قسم یہ وقت ہے، میں نے حلف سے عرض کیا یہ وقت ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرو، زندگی کا ثبوت دو، کنارے کنارے نہ چلو، اللہ سے مذاق نہ کرو۔ میڈیا سب دیکھتے ہو، خبریں سب سنتے ہو، روس ہار گیا، امریکہ پٹ گیا، نیٹو شکست کھا گیا، اور ان کا گندا نظام اسلام آباد کے اس شہر میں اللہ کی قسم پرچیوں میں، گندی ٹوکریوں میں، ڈسٹ بن میں پڑا سڑ رہا۔ کم از کم آج اللہ کا دین پکڑو، عجیبو داعی اللہ، اللہ کے داعی کو لبیک کہو۔ یہ وقت ہے آسمان کو یہ دکھانے کا، اے رب رحمان، ہم جیسے پہلا چانس ملا ہم اس چانس کو اویل کر کے تیرے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کر کے تیری دوستی کا اقرار کرتے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، پر اللہ کی قسم یہ بہت آسان ہے۔ ہاں اس میں رکاوٹ ہے کمبخت تعلیم کی۔ میں تعلیم کا دشمن نہیں ہوں، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، پر یاد رکھو کافر نے تمہیں تعلیم نہیں دی، جو کافر نے دیا ہے وہ تعلیم نہیں ہے۔ آسمانی دین انسان کی مفید چیز کا کبھی انکاری نہیں ہوتا۔ یہ بھی اصول دیتا ہوں، زبانیں انسانی زیور ہے، میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری اسلامی زیور ہے۔ اللہ کی قسم اکانومی، اقتصاد، معیشت، معاش اسلامی زیور ہے، انسانی ضرورت ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، قسم باللہ آسمان اس سے کبھی انکاری نہیں۔ لیکن انہوں نے تعلیم نہیں دی، انہوں نے تعلیم کی آڑ میں ذہن بگاڑا۔ جیسے الف بے جیم دال ہے ویسے اے بی سی ڈی ہے، حروف کے پڑھنے میں، لفظوں کے بنانے میں، جملوں کے ادا کرنے میں، کتابوں کے لکھنے میں، زبانوں میں، تقریروں میں۔ اللہ کی قسم اسلام حکم دیتا ہے، مخالفت نہیں کرتا۔ مگر ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟
ہمارے ساتھ تہذیبی غلامی تھی، تعلیمی آڑ میں ہمیں انہوں نے پڑھایا نہیں، وہ کسی کو پڑھانے والے نہیں، ہمیں انہوں نے غلامی دی، ذہن بدل کر، ذہن بگاڑ کر۔ بالکل وہی کیا انہوں نے جو ہمارے قومی مفکروں نے کہا تھا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ یہ ہے سازش، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ انہوں نے تعلیم نہیں دی، انہوں نے تعلیم کی آڑ میں ایسڈ تیزاب کا کنواں بنا کر ہماری نسلوں کو تیزاب کے کنویں میں ڈالا۔ جیسے مفکر نے کہا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ کہتا تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ ایک مسلمان سونے کا پہاڑ، مگر اس گندی تعلیم کے تیزاب میں ڈال دے تو مٹی کا ڈھیر۔ اب دیکھ لو، چور حکمران، چور بھی ایسے کہ مانے ہوئے، عدالتیں کہتی ہیں مجرم، مگر وہ نظام کی دیوی کہتی ہے نہیں، میرا آشیرواد ہے، پاکستان برباد ہے۔ ہندو کو یار بنا رہے، مسلمان مسلم ملک پاکستان کو مشرق اور مغرب کے دونوں بازوؤں میں صلیبیوں اور ہندوؤں کے سامنے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک رہے۔ آپ دیکھ لیں، مصر بغیر قیادت کے کھڑا ہے، لیڈر کوئی نہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے، کہتے نہیں نہیں، قرآن کا اسلام نہیں، مسلمانوں کا اسلام۔ شام جنگ کا میدان بنا کھڑا ہے، تیونس، الجزائر، لیبیا، کوئی حکومت نہیں، خلا ہے، پر گندی تربیت نے، گندی تعلیم و تہذیب نے، نظاموں کی غلامی نے خالی ملکوں میں بھی حوصلہ نہیں چھوڑا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلامی سیاسی نظام کھڑا کر کے قافلے کو آگے چلائیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، پاکستان اللہ کی قسم بہت بڑا انعام، رب رحمان کا انعام۔ پاکستان پوری دنیا میں کافروں کے نظاموں کی شکست کا سبب، دعوت قائم پاکستان، سیاسی نظاموں کا انکار، عسکری بڑائی کو میدان میں شکست دے کر چٹے دن ظاہر کر دیا، سپر سپریم ورلڈ آرڈر گلوبل ولیج کوئی چیز نہیں۔ سومنات ٹوٹے پڑے ہیں، اللہ کی قسم تو غزنویوں کو کھڑا کر سکتا ہے، عقیدے کی قوت کے ساتھ، دعوت کی شناخت کے ساتھ،
اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ کر، عہد وفا اللہ سے باندھ کر، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر، نوشتہ ہے دیوار سے مسلمانوں آنکھیں نہ چراؤ۔ اگر تم آج آگے بڑھ کر قبول کرو گے اس ٹرافی کو، اس انعام کو جو تم کو ملنے والا ہے، اللہ کی قسم کل یہ سارا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا، یہ بر صغیر اور مشرق، یہ سارا ایشیا کوچت انشاءاللہ اس پاکستان کے لیے میرے رب نے مستقبل کی بہت بڑی بڑی شاہراہیں کھول لی۔ ایک وقت ہے یہ خلیجی ریاستیں پریشان ہیں، سینٹرل ایشیا میں وسط ایشیا کی 9 مسلم ریاستیں بنا سہارے کے کھڑی ہیں۔ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی طاقتور اکثریت اللہ کے فضل و کرم سے قربانیوں کے لیے تیار کھڑی ہے۔ اس نے تو کہا تھا نا اقبال نے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی، اللہ کی قسم ذرا نہیں، اس وقت خون شہیداں کی طاقتور کھاد نے اس مٹی کو بہت طاقتور کر دیا۔ یاد رکھو، زمین میں اللہ کی قسم شہیدوں کے خون سے بڑی طاقتور کھاد کوئی نہیں، یہ لگ چکی ہے۔ وہ راتوں کو چوری سے آیا، وہ امریکی پلید افغانستان میں پوری دنیا سے چھپ کر، اللہ کی قسم رات کو بگرام کے ہوائی اڈے پر اترا ہے۔ افغانستان میں کتنی چوکیاں ہیں ان کی، کتنی چھاونیاں تھی ان کی، جن پہ اللہ کے شیر گھس گئے۔ میرا رب ثابت کر رہا ہے کہ اللہ طاقتور ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ قرآن میں کہتا میرا بن، میں غالب تو غالب، فإن حزب اللہ، بس بے شک جماعت اللہ کی، هم الغالبون، فاتح طاقتور فتح یاب وہ ہوں گے۔ نصف صدی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، 47-48 میں بنایا تھا یہ ملک مسلمانوں نے، اپنا رول فل ہوتے ہوتے رول ادا کرنے میں سازشیں اندرونی بیرونی 50 سال کوئی بڑا وقت اور نقصان نہیں۔ اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جماعتیں، تحریکیں اور قوت اور قربانی اور اللہ رب العزت سے محبت اور اسلام کی ہیبت کا ایک بہت بڑی یلغار انشاءاللہ تیار ہے۔ اور پھر ہماری دعوت، آپ دیکھیے، ہم نے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں بندوقیں پکڑ لو، لے آؤ، شہروں میں لڑ پڑو، ہم کبھی نہیں کہتے ایسا۔ لڑنا میدانوں میں اللہ تعالیٰ لڑا کے بھیجتا ہے، دیکھ لو کوئی روک ہی نہیں سکا۔ آپ کے لیے تو یہی بہت بڑی دلیل ہونی چاہیے کہ 3-4 طاقتیں مل کر ایک حملے جہاد کو روک نہیں سکی۔ دیکھو نا جنگوں میں کیا طریقہ ہوتا ہے، ہمارا تو ذہن یہ ہے نا کہ میدانی جنگ ہوتی ہے، فوجیں آتی ہیں، ایک فتح یاب ہوتی ہے تو پھر قبضہ کرتی ہے۔ میرے بھائی صرف یہی طریقہ نہیں ہوتا، بدر میں قبضہ کوئی نہیں ہوا تھا، بدر کو دیکھ لو، جو لکھے گا مارکا تو بدر الکبریٰ، کہاں قبضہ ہوا تھا؟ قبضہ تو ایک مرلہ زمین پر نہیں ہوا تھا۔ احد میں کیا ہوا تھا؟
فتوحات ایک ہی شکل کی نہیں ہوتی، لیکن بدر میں کتنی عظیم فتح ہوئی جس کو مسلمان مورخین علماء فتح الفتوح، پاکستان بمقابلہ 3 بڑی طاقتیں، افغانستان، پاکستان یہ خطہ، بمقابلہ دنیا کفر کی 3-4 بڑی طاقتیں، اللہ کی قسم فتح کس کو ہو رہی ہے؟ فتح مسلمان کو، فتح جہاد کو، فتح دعوت اسلام کو ہو رہی۔ فتح کی شکل کیا ہے؟ ان کے نظام ٹوٹ گئے، ان کی ہیبت بکھر گئی، ان کا کلچ شیٹر ہو گیا، دنیا سے ان کا ہولڈ ہٹ گیا۔ وہ کہتے تھے ختم کر کے دم لیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مازن الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن تک چلے گا، لا یبطلہ جور و جاہر، کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ فتح یہ ہوئی۔ مجاہد ہنستا ہے، امریکہ روتا ہے، اللہ کی قسم غازی ہنستا ہے، ناٹو روتا ہے۔ یہ ہنستا ہے شہید ہو کر، وہ روتا ہے اس کو مار کر۔ آپ تصور کیجئے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ افغانی مسلمانوں کو، پاکستانی مجاہدوں کو امریکی شہید کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ شہید ہو کے ہنس رہے ہیں، یہ شہادت کے وقت ہنستے ہیں، یہ اپنے گھروں سے وصیتیں لکھ کر جا کے لڑتے ہیں، وہ ان کو شہید کرنے کے بعد روتے ہیں۔ فتح یہ ہے، فتح الفتوح اس کو کہتے ہیں۔ یہ فتح دروازوں کی ہے، یہ فتح راستوں کی ہے، اللہ کی قسم یہ فتح اسٹریٹجیز کی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میرا رب قرآن میں کہتا ہے جو میرے لیے لڑتا ہے میں اس کو فتوحات کے راستے دیتا ہوں۔ سبل جمع سبیل، یہ فتوحات ڈالر کی تباہی کا راستہ، یہ فتوحات کافر کی معیشت کے گرنے کا راستہ، یہ فتوحات مشرق وسطی سے نیٹو اور امریکیوں کی کالونیاں اٹھ جانے کا راستہ، یہ فتوحات سینٹرل ایشیا پر امریکی کلچ نہ ٹک سکنے کا راستہ۔ اور جب یہ راستے کھل رہے ہوں تو ایک راستہ میرے دل سے اپنے رب تک جانا چاہیے۔ یا اللہ میری آنکھوں سے پٹی کھل گئی، اتر گئی، اللہ میری عقل چمک اٹھی، روشن ہوئی۔ یا اللہ میں برٹن رسل کو، ورڈز ورتھ کو، ابراہم لنکن کو، پلیت یونائٹڈ نیشن کو، میں گندی جنرل اسمبلی کو، جھوٹی سلامتی کونسل کو اللہ باغی ہوں، انکاری ہوں، رد کرتا ہوں، نہیں مانتا ہوں۔ یاد رکھو مدد ابراہیم علیہ السلام کی تھی، نہ ابراہیم نے تلوار چلائی نہ تیر مارا۔ اللہ کے لڑنے کے رنگ اللہ کی قسم بڑے ہی پیارے۔ وہاں سامنے فوجیں تھیں، ابراہیم تیر چلاتا بھی تو ایک تیر کیا کرتا؟ اللہ معجزہ کیا کرتا ہے۔ ابراہیم نے ڈیبیٹ جیتا، انی لا احب الآفلین، ڈوب جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو، ہتھوڑے سے ٹوٹ جانے والوں کو، کچھ نہ کر سکنے والوں کو، ان گنگے پتھروں کو لا احب۔ ابراہیم نہیں مانتا۔ الا رب العالمین، ایک رب اکیلا، بابل کا رب، نینوا کا رب، نمرود کا رب، ابراہیم کا رب، آتش کا رب، پانی کا رب۔
ہمارے بھائیوں نے میدانوں میں لڑائی کا معرکہ جیتا ہے. اللہ کی قسم تم شہروں میں، اداروں میں نظاموں کو ہرانے کا معرکہ جیتو. عقیدے کا اقرار، کافر کا انکار، اس کا وجود، اس کی جعلی عظمت، کھوکھلی پڑھائی، دنیا میں اس کا رول، اپنے اندر اس کی محبت، چہرے پر اس کی شباہت، گھر میں اس کی ثقافت. یہ ہے میدان آج ہم بیک بینچرز کے لڑنے کے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.